آج کا میرا موضوع ہے بقا، باقی ہونا، جس کو اردو میں ہم باقی بولتے ہیں، بچنا، رہ جانا، ختم نہ ہونا، باقی رہنا۔ اس کی ضد ہے فنا۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی، صرف ایک ذات ہے جو باقی رہے گی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی صفات، ان کا مظہر کوئی ہوگا تو اللہ کی عطا سے ہوگا اور اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہوگا۔ اس کے طریق پر، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے گا تو اس شخص کو بقا ملے گی، وگرنہ فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ صرف ایک ذات حی اور قیوم ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ دنیا، یہ چرند پرند جس کو آپ قیامت کے نام سے جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس نے جو احکامات دیے ہیں، ہم جو دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں، مال و جائیداد کماتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، اولاد کا حصول ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا، سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اس سے ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں، اس سے ہم دنیا میں عزت دار کہلاتے ہیں، اس سے ہمیں دنیا میں پہچان اور عزت ملتی ہے، حسن اور جمال ملتا ہے۔ جس کے پاس مال و دولت ہو، اولاد کی دولت ہو، تو وہ اس پر فخر کرتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں 3 بھائیوں کی مثال دی گئی ہے۔ 3 بھائی تھے، حضور نے فرمایا 3 بھائی، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی اور ایک چھوٹا۔ مرتے وقت بڑے بھائی سے یہ مرنے والا کہتا ہے کہ تم میرے بڑے بھائی ہو، بڑی شفقت کرتے ہو، اب میں مرنے جا رہا ہوں، میرا وقت وصال قریب آ چکا ہے، میری کچھ مدد کرو، میرا ساتھ دو، میری جگہ تم چلے جاؤ یا میرے ساتھ قبر میں چلو۔ اس طرح کی باتیں اگر ہوں، لیکن وہ بڑا بھائی ساتھ نہیں جاتا۔ وہ تو بس اتنا کر سکتا ہے کہ انتقال ہوگا تو پھر وہ دفنا کیا جائے گا، قبر میں تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ درمیانی بھائی، اس سے بھی یہی باتیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ساتھ نہیں دیتا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا، انتقال کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے اور پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم گھر آ جاتے ہیں۔ تو پہلا بھائی وہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، دوسرا بھائی وہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، تیسرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ساتھ دیتا ہے کہ ہاں میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا ساتھ دیتا ہوں اور تیرے ہر مصیبت کے راستے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تو ان 3 بھائیوں کی جب وضاحت کی گئی کہ یہ 3 بھائی کون ہیں، تو پہلے بھائی جو بڑے بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ مال ہے، وہ تمہارا مال و دولت ہے، وہ تمہاری مال و دولت ہے، وہ تمہاری مال و دولت ہے، مرتے وقت یہ تمہارے کام نہیں آنے۔ اس مال و دولت سے تم اپنی زندگی بھی نہیں بچا سکتے، موت سے نہیں بچ سکتے، زندگی آگے نہیں کر سکتے، تو وہ تمہارا مال ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ دوسرے بھائی کی جو مثال بتائی گئی، وہ بتایا کہ وہ تمہاری بیوی اور بچے، وہ بھی تمہارے کام نہیں آنے۔
وہ بھی فنا ہو جانے، وہ بھی دنیا میں رہ جانے، وہ بھی دنیا میں رہ جائیں گے۔ تیسرا بھائی جو آپ کے کام آئے گا، جس کو حدیث پاک میں بھائیوں سے تشبیہ دی گئی، تیسرے بھائی کے بارے میں بتایا، وہ تیسرا بھائی تمہارے نیک اعمال ہے۔ یہ جائیں گے قبر میں، حشر میں بھی ساتھ ہوں گے، پل صراط پہ بھی ساتھ ہوں گے، قبر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اور یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ جب عذاب قبر میں داخل ہونے لگے گا تو قرآن پاک پڑھنے والے شخص کے لیے وہ ڈھال بن جائے گا۔ وہ قرآن پاک اس عذاب کو دور کرے گا کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، نمازیں اس کی حفاظت کریں گی کہ دور ہو جاؤ، عذاب کو ہٹا دیا جائے گا۔ روزہ جس کو حدیث پاک میں جنت کہا گیا، یعنی ڈھال، وہ ڈھال بن جائے گا، اس عذاب کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا۔ تو عمل صالح ہے تیسرا بھائی، جس کو حدیث پاک میں بھائیوں سے مثال دی گئی۔ بڑا بھائی اور درمیانہ بھائی کام نہیں آیا، لیکن چھوٹا بھائی وہ کام آیا، مطلب اعمال صالحہ، انسان کی نیکیاں کام آئیں گی۔ ہماری یہ مال و جائیداد کام نہیں آئے گی، ہمارے بیوی بچے کام نہیں آئیں گے۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو خود فنا ہونے والی شے ہماری کیا حفاظت کرے گی؟ لیکن المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے، یہ تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے، فخر کا باعث ہے، تمہاری دنیا میں عزت کا سامان ہے مال و اولاد۔ لیکن والباقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ صالحات ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ اب صالحات اس کی پھر تشریح ہوئی، باقیات کی تشریح ہوئی۔ اس کے اندر حدیث پاک میں آیا، میں مفہوم عرض کرتا ہوں، آپ نے تسبیح پڑھی، یہ بھی والباقیات الصالحات میں شامل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، یہ سارے والباقیات الصالحات میں آ رہے ہیں۔ نماز والباقیات الصالحات میں آ رہی ہے، روزہ والباقیات الصالحات میں آ رہے ہیں، حج اور زکوٰۃ یہ والباقیات الصالحات میں آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں، مال و اولاد تو ختم، فنا، لیکن جو رہنے والی چیزیں ہیں، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، جن کو دوام ہے، جن کو فنا نہیں ہے، والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں ہیں۔ مختصر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ نیکیاں ہیں، نیکیاں ہمیشہ رہیں گی، نیکیاں وہ ہمیشہ رہیں گی، ان کی بقا ہے، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو جو نیکیاں کرتا ہوگا، جو تسبیحات کا ورد کرتا ہوگا، جو درود پڑھتا ہوگا، جو نماز روزہ کا پابند ہوگا، جو شریعت کی پاسداری رکھنے والا شخص ہوگا، وہ جب دنیا سے جائے گا تو اب اس نے جو والباقیات الصالحات کا ذخیرہ کیا ہے، اب اس کے کام آئے گا۔ یوں کہہ لیجئے وہاں جو کرنسی چلتی ہے والباقیات الصالحات کی چلتی ہے، وہاں جو نوٹ چلتا ہے وہ الباقیات الصالحات کا چلتا ہے، وہاں دنیا کا نوٹ نہیں چلتا، دنیا کی کرنسی الگ ہے، دنیا میں مال و اولاد یہ آپ کی کرنسی ہے، لیکن آخرت میں مرنے کے بعد جو آپ کی کرنسی ہے، آپ کی جائیداد ہے، آپ کی عزت ہے اور آپ کی بقا ہے اور آپ کی حفاظت ہے، تو والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات ہے۔ والباقیات الصالحات ہر ایک نیکی کو کہا جا سکتا ہے جو ہم نیکی کرتے ہیں، والباقیات الصالحات میں آئے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 46 ہے یہ، کبھی اس کو دیکھیے گا، غور کیجئے گا اس آیت کریمہ پر، کہ مال و جائیداد وہ تو دنیا کی زینت ہے، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تمہارے رب کے پاس والباقیات الصالحات بہترین اجر کی صورت میں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور عملا جس سے سچی امید لگائی جا سکتی ہے، بہترین امید تمہارے رب کے پاس ہے، بہترین جزا تمہارے رب کے پاس ہے۔ تو والباقیات الصالحات کا ذخیرہ کر کے جائیں،
دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ ذخیرہ ہو اگلے جہاں کے لیے، والباقیات الصالحات کا بینک بیلنس ہمارے پاس موجود ہوگا۔ پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو والباقیات الصالحات، وہ نیک اعمال، اعمال صالحہ، وہ ہماری حفاظت میں لگ جائیں گے۔ وہ ذکر و اذکار ہماری حفاظت کرے گا، وہ تسبیح و تہلیل وہ ہماری حفاظت کرے گا۔